بیٹھا ہو اور یہاں تک آستینے چڑھا کے جناب وہ بیٹھا ہوا ہو, لوگ کہیں گے نا کیا ہو گیا بھائی, کیا خیال ہے؟ تو تھوڑی بہت آستینیں اگر موڑ لی ہیں تو وہ بھی غلط نہیں ہے, بلکہ جن کی آستینیں لمبی ہوتی ہیں ان کو تو ویسے ہی موڑنی پڑتی ہے. یہی وجہ علماء نے بیان کیا کہ اگر کسی کی آستینیں ہیں ہی چھوٹی, کونیوں سے اوپر ہیں, اس میں نماز ہو جائے گی, اس لیے کہ وہ ڈریس کا حصہ ہے. سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو آستینیں موڑنے سے جو منع کیا گیا ہے وہ اس لیے کیا گیا ہے کہ انسان اللہ کے سامنے جب کھڑا ہو تو وہ کوئی عجوبہ بن کے نہ کھڑا ہو, جیسے الٹی قمیض پہن کے نماز پڑھنا یا کپڑے کی حیت کے خلاف. تو یہ بھی حیت کے خلاف ہے کہ اتنی آستینیں موڑ لی, لیکن اگر اس کا معاشرے میں عرف ہو جائے اور معاشرہ اسے قبول کر لے تو یہ بھی غلط نہیں رہے گا. تو میں نے اس سے کہا, اس شاگرد سے, دوبارہ اس گورے سے ملاقات ہونا تو اس سے کہنا کہ آپ کو اس پر اشکال ہوتا ہے کہ یہ پیے بغیر اتنے خوش کیسے ہیں کہ ناچ رہے ہیں. تو کہنا کہ ایسا طبقہ بھی ہے جو ناچے بغیر خوش ہے, اس کو خوش رہنے کے لیے ناچنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ یہ تو ان کے ہاں یہ تو تصور ہی نہیں ہے نا کہ بغیر ناچے نہ ڈرامے نہ فلمیں, ویسے ہی مدنی مسجد جا کے خوش ہو رہے ہیں یار ہیں. ویکینڈ کو انجوائے کیسے کر رہے ہیں؟ محرم کی چھٹیوں میں سیروزے کی جماعتیں, اس پہ خوش ہیں. 4 مہینے کے لیے گئے ہوئے خوش ہو گئے. ان کی خوشی مصنوعی ہے. تو ویل مچھلی کو کوئی بھی حرام نہیں کہتا, جو کہتا ہے غلط کہتا ہے. بلا وجہ فقہ حنفی پہ خود بخود چیزیں تھوپتے ہیں اور پھر اس کی بنا پر اعتراضات کرتے ہیں. وہ الزام بھی غلط ہوتا ہے اور اس کی بیس پر اعتراضات بھی غلط ہوتے ہیں. تو اور پبلک کو پتہ ہی نہیں ہوتا, وہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں ہاں یہ حنفی ایسے ہی ہوتے ہیں, مقلد ایسے ہی ہوتے ہیں, یہ ہوتا ہے بلا وجہ. حالانکہ وہ کہا, ہم نے کہا مچھلی ہے, جب ویل مچھلی ہے تو مچھلی ہے نا, پھر وہ بڑی ہو چھوٹی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ جائز ہے, حلال ہے. تو ویل مچھلی کسی کو مل جائے کھا لیں, پوری نہ کھائیں مر جائیں گے, ٹھیک ہے نا, بہت بڑی ہوتی ہے وہ. اس کی چانپیں ہمارے یہاں بھجوا دیں. پائے کا سالن جو ہے نا وہ ایک آدمی نے کہا آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. کہ ٹھیک ہے بھائی, بڑی خوشی بھی, مچھلی کے پائے بناؤں گا, اگر آنا ہے تو آ جاؤ. تو اس لیے صرف مچھلی کھایا کریں, اور مچھلی میں فائدہ بھی ہے. باقی سمندر کی میں جو مچھلی کے علاوہ چیزیں نکلتی ہیں اکثر صحت کے لیے نقصان دہ بھی ہیں. سمجھ رہے ہو؟ مچھلی کو تو قرآن نے کہا لحمن طریا, تراوٹ ہے اس میں, تازگی ہے. فش کھاؤ گے فش کی طرح بن جاؤ گے. یہ عجیب بات ہے, اللہ نے جو جانور جیسا رکھا ہے نا اس کے گوشت میں وہ تاثیر ہے. مچھلی کبھی دیکھا آپ نے تمیز سے کہیں آرام سے بیٹھی ہوئی ہو؟ میں نے ایکویریم میں 5.5 فٹ کا گھر میں خود بنایا تھا اپنے ہاتھوں سے. بڑا خوبصورت ایکویریم تھا, اس میں مچھلیاں لا کے رکھی. تو میں حیران ہوتا یہ کبھی ٹکتی نہیں ایک جگہ پہ, ہر وقت دن میں بھی رات میں بھی. پلکیں تو ہے نہیں کہ آنکھیں بند کر لیں, ہر وقت آنکھیں کھلی رہیں گی اور ہر وقت چلتی رہیں گی. تو جیسا جانور ہے اس کے گوشت میں اللہ نے وہی تاثیر. کھاؤ گے تو تر و تازہ رہو گے. بھینس کا گوشت کھاؤ گے کھڑے رہو گے ایک جگہ. والدین شکایت کرتے ہیں نا ہمارا بیٹا سست ہے. میں کہتا ہوں گائے بھینس کا گوشت گائے زیادہ کھاتا ہوگا, گائے کا گوشت بیف, تو پھر وہ یہی ہوگا. میں نے کہا اس کو بھی ایک جگہ کھونٹے سے باندھ دو آپ, صحیح ہے نا, کیونکہ بھینس بھی ایک جگہ کھونٹے سے, اور اس میں خوش رہتی ہے بھینس. تو فش کھائیں گے لیکن طاقت بہرحال بیف میں, یہ ذہن میں رکھیں. اگر کسی کو مکہ مار کے جبڑا پھاڑنا ہے تو وہ مچھلی سے, اگر ایسی فائٹ کرنی ہے, مکے وکے مارنے ہیں, لڑنا ہے, تو پھر دمبا کھاؤ, پھر گائے کھاؤ, صحیح ہے. تو وہ جو پاور بازو میں آتی ہے نا وہ مچھلی سے نہیں آتی. مچھلی سے آدمی پھدکتا رہتا ہے, بس تازگی آتی ہے, بیماریاں نہیں ہوتی اور پھرتیلا رہے گا, باڈی ایسے سلم اسمارٹ بن جائے گا, تو وہ ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ کرنا ہے نا تو مکے میں جبڑے میں جبڑا پھاڑ دو آپ, تو پھر اس کے لیے گائے کا گوشت کھانا پڑے گا. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ لوگ میں اس لیے بتاتا ہوں, لوگ کہتے ہیں اس دن تو گائے کے گوشت کے فضائل بیان کر رہے تھے, مچھلی پہ آ گئے. تو ہر ایک کی الگ ٹائپ کی فضیلت ہے, اس لیے سب کچھ کھاؤ, بہنوں کی وراثت نہ کھاؤ بس. مچھلی کی جو کھوپڑی ہے نا, کھوپڑی, مچھلی کی جو کھوپڑی ہے اس کو بوائل کر کے اس کا سوپ پیا کریں, چشمہ اتر جائے گا انشاءاللہ. اتنا زبردست, آنکھوں کے لیے ضروری نہیں ہے اترے, لیکن امید ہے انشاءاللہ اتر جائے گا. بعض بچوں پہ ٹرائی کیا ہے کہ حکیم نے بتایا کہ ہمارے جاننے والے بچے, ان کا اتنا موٹا بچے کے چشمہ لگ گیا. تو حکیم صاحب نے بتایا کہ فلاں کوئی مچھلی ہے جس میں اس کے سر میں آئل زیادہ ہوتا ہے, گھسر ہے, رامس ہے, ایک اور فش بتائی تھی انہوں نے کہ اس کی سیری لے کے 3 مہینے اس کو لگاتار اس کا سوپ پلاؤ. تو ان کے وہ پتا چلا کہ وہ ماشاءاللہ بچی کو 3 مہینے وہ پلایا گیا, اس کا چشمہ اتر گیا. تو اس کا سوپ بنا کے چائے کے بجائے وہ پیا کریں.
ٹھیک ہے نا. اور اگر اس سوپ میں آپ ادرک اور دار چینی بھی ڈال دیں تو جب آپ پیئیں گے تو ایسی طبیعت آپ کی کھل جائے گی جیسے سٹا لگا لیا ہو آپ نے. مزہ سٹے گا, گنا سٹے گا نہیں ملے گا. سمجھ رہے؟ مچھلی کا سوپ بھائی لے آئے, سری لا کے فریز کر دیں اس کے شاپر میں ڈال کے. بیگم سے کہیں یہ سریاں ہیں دھو کے, لیکن سری تازہ ہونی چاہیے, سڑی ہوئی باسی بھی مل رہی ہوتی ہیں. وہ لا کے فریز کر دی اور بیگم سے بولے کہ بھائی روز آنا مجھے ایک سری اس میں سے بوائل کر کے, اچھی طرح بوائل کر کے نا, تاکہ اس کا سارا سوپ نکل جائے, اور اس میں ادرک بھی ڈال دو, دار چینی بھی ڈال دو, چینی نہ ڈالیں اس میں. اور وہ ایک کپ گرم گرم روزانہ جب تھکے ہوئے ہو نا پی لیں تو دیکھو اب طبیعت حشاش بشاش. پھر بیگم کو بولیں بیگم پیا سوپ ہے, مزہ سٹے کا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جملہ جب بیگم کو بولیں گے تو بیگم کو بھی سٹے کا مزہ آ جائے گا. عورتیں شوہر سے اس قسم کی باتیں سن کے خوش ہوتی ہیں.